اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ التی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق دے، اس کی بہت فیوز و برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری مشکلیں، ہماری جو دینی مشکلات ہیں اور جو ہماری اس وقت دنیا میں اسلام کی جو مشکلات ہیں، جو مسلمانوں کے لیے جو مشکلات ہیں، ان میں آسانیاں پیدا کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں، اور جو نئے لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ جو کچھ میں کرتا ہوں کیا کہیں کام آتا ہے کہ یا نہیں۔ میرے سامنے آج کے معاملات جو موجودہ ہمارے چل رہے ہیں ان کی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ خبر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنا جو ہوم ورک ہے وہ مکمل کر لیا، یعنی اپنی ورکنگ پوری کر لی ہوئی ہے، اور ہماری جو نظر ہے اس وقت وہ آزاد ارکان پہ ہے۔ میں نے پہلے ویلاگ میں کہا تھا، لوگوں نے بڑا سراہا اس بات کو، اور لوگوں نے دیکھا کہ الیکشن جو ہے وہ اس بار کا الیکشن بدترین ہارس ٹریڈنگ ہوگی، میں نے کہا تھا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا عندیہ بھی دے دیا ہے کہ جیسے ہی الیکشن مکمل ہوں گے تو خرید و فروخت کا بازار گرم ہوگا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں بہت خرید و فروخت ہوئی تھی، اور خرید و فروخت کا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ویسے بھی ایک مانا ہوا ایک گروپ ہے، اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ کتنی بولیاں لگے گی، لیکن اگر ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے ہمارے جو مقتدر لوگ ہیں ان کے لیے یہ سوچنے کا وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ جیسا پی ٹی آئی نے ہر جگہ سے اپنے امیدوار لانچ کر دیے ہیں، اپنے گھوڑے میدان میں چھوڑ دیے ہیں، ان کے میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ میں پہلے ولاگ کر چکا ہوں کہ جو ان کو جو ملے ہیں انتخابی نشانات ملے ہیں ان کا تذکرہ کر چکا ہوں، اور جگہ جگہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا ہے، اخبارات ہیں، ہر جگہ پہ یہ چل رہا ہے کہ یہ عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ حالات ہیں، اور جو انتخابی نشان دیے گئے ہیں ان میں کافی جو ہے وہ جانبداری نظر آتی ہے کچھ لوگوں کو جو انتخابی نشان دیے گئے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بڑے اچھے ملے ہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ جس کو کہتے ہیں، جو کچھ مقابلے کے لیے جو ہے وہ مجھے نا اس موقع پہ ایک کال یاد آیا سلطان صلاح الدین ایوبی کا، کہ ان کا کال ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہتے دشمن پہ حملہ کرنا بزدلی نہیں تو کیا ہے۔ جب آپ کے پاس آپ کا مد مقابل جو ہے اس کے پاس الیکشن میں لڑنے کے لیے اس کا جو ہتھیار ہے، جو اس کا نشان ہے وہی نہیں ہوگا، تو پھر آپ کا مقابلہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بڑا ٹف مقابلہ ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ٹف ٹائم دیں گے الیکشن میں، یہ نظر آ رہا ہے، جو سرویز آ رہے ہیں، جو باتیں چل رہی ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے۔ لیکن بلاول زرداری بھٹو نے آسان کر دیا اس بات کو کہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر آزاد ارکان پہ بھی نظر ہے ان کی۔ یہ تو بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن کیا آگے چل کے اسمبلی میں جا کے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا اسمبلی میں جا کے یہ لوگ جو ہیں جو آزاد حیثیت سے جیت کے آئیں گے، چاہے ان کی وفاداریاں یا جو ان کی ہمدردیاں ہیں کسی پارٹی کے ساتھ ہوں، تو کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ضمیر خریدنے کے لیے ہمیں
ہم ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ تو صورتحال بن رہی ہے بہت گھمبیر قسم کی، بہت نازک صورتحال ہے کہ جو لوگ اسمبلی میں جا کے اپنے ضمیر کا سودا کر دیں گے وہ اپنے ووٹر کی عزت کیا رکھیں گے؟ یا ووٹرز جنہوں نے جس کاز کے لیے ووٹ دیا ہوگا کیا ان کو پچھتاوا نہیں ہوگا؟ کیا ان کے کام ہو پائیں گے؟ کیا ان کی جو مرضی ہے وہ آگے چل کے کہیں گونجتی ہوئی نظر آئے گی ان کی آواز؟ نہیں، مشکل ہو جائے گا۔ یہ سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ ابھی بھی وقت ہے، اس معاملے کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ بہت سارے جو ہیں تجربہ کار لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کا بھی حل ہے، ابھی بھی معاملات سیدھے کیے جا سکتے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ جو جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک لولا لنگڑا قسم کا الیکشن ہوگا، یہ زیادہ دیر جو ہے معاملات چل سکیں گے۔ آنے والے وقت میں یہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر ایک آزاد امیدوار کسی پارٹی کا حمایت یافتہ بن کے اگر اسمبلی میں آ کے اپنی وفاداریاں بدل دے گا تو عوام جو ہے وہ اس وقت اتنے شعور میں آ چکی ہوئی ہے، ووٹر اتنے شعور میں آ چکا ہوا ہے کہ وہ اس آدمی کا جینا حرام کر دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ لوگ سن رہے ہیں جو آزاد حیثیت سے، بلکہ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ میرے اس ویلاگ کو جو ہے شیئر کریں تاکہ آواز پہنچ جائے ان کانوں تک جن کی باتیں ہو رہی ہیں، ان آزاد امیدواروں تک پہنچ جائے جن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جا کے وہ اسمبلی میں اپنے ضمیر کا سودا کریں۔ ضمیر کا سودا تو میں نہیں کہوں گا، وہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ وہ اتنے ووٹرز کے جو ہے جو ان کا اعتماد ہے اس کا سودا کریں گے تو کیا ووٹرز ان کو چھوڑ دیں گے؟ یہ زیادہ دیر یہ جو الیکٹڈ باڈی ہوگی جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون آگے آنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری بھی جو ہے وہ بھی بڑے پر امید ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کس نے مطلب وہ کوئی دی ہوئی ہے، گرین سگنل دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ، لیکن حالات جو نظر آ رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لیے ہیں۔ اگر کل کے جلسے پہ دیکھا جائے، جو کل جلسہ ہوا ہے حافظ آباد میں، اس کی جو صورتحال ہے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو لگتا نہیں ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اتنا ووٹ لے پائے گی جتنا وہ تصور کر رہے ہیں۔ یہ تو وہی ہے کہ پھر وہ میچ فکس کر دیا جائے گا تو ممکن ہے، ورنہ حالات جہاں پہ بھی نون لیگ جا رہی ہے وہاں پہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کو کوئی غیر رسمی قسم کی جس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی ملے گی حمایت ملے گی ووٹرز کی، کیونکہ ووٹرز کے دلوں میں ایک نکل چکا ہوا ہے، ایک آگ بھری جا چکی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ووٹر جو ہے وہ بہت سمجھدار ہے اور اپنے مستقبل کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ آگے آئے جو نہ صرف ان کی ترجمانی کرے بلکہ وہ ملک کی مفادات کا بھی محافظ ہو۔ حافظ آباد کے جلسے کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ حافظ آباد جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پہ تارڑ برادری ہے، سمیرہ افضل صاحبہ ہیں اور ان کا ایک بڑا نام ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہاں پہ اگر لوگوں کی گنتی کی جائے تو بہت کم لوگ تھے، ہزاروں میں ہوں گے، لیکن اس شدت والا وہ جلسہ نہیں تھا جو شیر آ گیا والا چکر تھا کہ پہلا جلسہ ہے میاں صاحب وہاں پہ خطاب کریں گے تو ایک عوام کا جمع غفیر ہوگا، وہاں پہ کچھ نہیں ہوا ایسا ہو۔ بہت ساری میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور بہت سارا اس کو میں نے مطالعہ کیا اس جلسے کو، لیکن اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ جلسہ فلاب جلسہ کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ جتنے لوگ تھے اتنے لوگ تو جو وہاں کی تارڑ برادری ہے ان کے لیے مشکل کو نہیں ہے۔ وہ اتنے متمول لوگ ہیں کہ اگر وہ ایک بندہ نکلتا ہے ان کے جتنے بھی وہاں پہ چودھری ہیں یا جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، اور وہاں پہ کافی بڑے بڑے چہرے بھی گئے ہوئے تھے، وزیر قانون صاحب کا بھی گئے ہوئے تھے، وہ تارڑ صاحب بھی، اور میاں صاحب خود تھے، میاں صاحب کی بیٹی تھی۔ کہا جائے کہ یہ لوگ تو اتنے لوگ تو ان لوگوں کے ساتھ ویسے قافلوں میں آ جاتے ہیں
عوام اگر کہیں کہ عوام جو ہے وہ وہاں پہ اپنے ذوق و شوق سے پہنچی ہے، اس کا کہیں پہ کوئی جو دور تک کوئی چیز آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ بہرحال بات میں کر رہا تھا بلاول بھٹو صاحب کی، تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بالکل پر تول رہے ہیں، خرید و فروخت کے لیے وہ اپنے ابا کی زبان بول رہے ہیں، اور یقین کریں کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ سبھی کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، ایک بہت ہماری قوم بہت 75 سالوں میں بہت خراب ہو چکی ہوئی ہے، بہت پیچھے ہیں ہم لوگ، بہت سارے ان لوگوں سے ہم پیچھے، ہم تو بنگلہ دیش سے انڈیا سے بہت پیچھے ہیں، ایون کہ اب ہم افغانستان سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ سب مل بیٹھیں اور آپا دھاپی چھوڑ کے، وہ کہتے ہیں نا آپا دھاپی چھوڑ کے بچوں پیار کے دیے جلاؤ، پیار کے دیے جلائیں، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ خرید و فروخت والا ذہن بنائیں۔ خریدی ہوئی چیزیں زیادہ دیر پا نہیں ہوتی ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہیں، وہ خراب کرتی بھی ہیں۔ ابھی پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں، کہاں پہ کھڑی ہوئی تھی عمران خان کی حکومت؟ جیسے ہی نیچے سے 4 ووٹ نکلے ہیں گر گئی ہے، اور ہمارے ہاں ووٹ نکلنے کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے والا نہیں ہے۔ جو کنگ میکر جماعتیں ہیں، جیسے جماعت یہ ہے علماء اسلام ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، MQM ہے، کاف لیگ ہے، یہ 2-3 جماعتیں ایسی ہیں جو کنگ میکر کہلاتی ہیں۔ ان کے 2-4 جو 6, 8, 10 ووٹ ہوتے ہیں، وہی سارا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ مرضی سے وزارتیں بھی لیتے ہیں، پورا انجوائے کرتے ہیں۔ ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتا کہ ملک کا کیا ہوگا، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وزارت لے لی، ہمیں انجوائے کرنا چاہیے۔ تو انجوائمنٹ سے نکلیں، پاکستان کا سوچیں، پاکستان ہوگا تو ہم انجوائے کر پائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔